بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر سورج مغرب سے ابھرے، زمین کا اپنے محور ایک مخصوص جھکاؤ کے ساتھ گھومنا زمین پر موسموں کے بدلنے کا باعث بنتا ہے۔ سارا سال اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین کے قطبین منجمد کرنے والی شدید سردی اور خط استوا جلسہ دینے والی سخت گرمی جھیلتے رہتے، اور یہ انداز نازک اندام زندگیوں کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ یعنی زمین کا اپنے محور پر سیدھا زاویہ اختیار کرنا بھی اتنا خطرناک ہے تو اپنے محور پر الٹا گھوم جانا کیا رنگ دکھائے گا؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی جانب گھومتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ اگر زمین کسی انہونی کے تحت مشرق سے مغرب کی جانب کلاک وائز گھومنا شروع کر دے تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا اور زمین کے موسم میں خطرناک تبدیلیاں رونما ہوگی۔ ہمارے نظام شمسی کے دو سیارے زہرہ اور یورینس ایسے ہیں جو کلاک وائز گھومتے ہیں اور جہاں ہر روز سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، زمین اپنے محور پر 1666 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور زمین کے اچانک الٹی سمت پر گھومنے کے لیے درکار توانائی کی مقدار انتہائی زیادہ ہے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ کوئی بڑا خلائی پتھر شدت سے ایک ایسی مخصوص جگہ پر زمین سے ٹکرائے جو اسے اپنے محور پر الٹا گھما دے۔ اگر زمین اچانک اپنے محور پر الٹی گھومنے لگے تو یہ واقعہ زمینی زندگی کے لیے یقینی معدومیت کا سندیشہ لائے گا، کیونکہ ایک تو بہت بڑے خلائی پتھر کی شدید ٹکر زمینی سطح کو تہ و بالا کر کے رکھ دے گی، اور اوپر سے زمین کا اچانک اپنے محور الٹی سمت گھومنا زمین پر سمندری طوفان، زلزلے، میگا سونامی اور سپر سوئنگ ہوائیں پیدا کر دے گا۔ زمین ایک بے آب و گیا اور چٹیل میدان بن کر رہ جائے گی، اور زندگی ایک تیز معدومیت کا شکار بن جائے گی۔ اور فرض کیجئے کوئی پراسرار قوت زمین پر کوئی تباہی لائے بغیر اسے آہستہ آہستہ روک کر یو ٹرن لینے پر مجبور کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات جاننے کے لیے ماہرین نے ایک کمپیوٹر سیمولیشن ڈیزائن کی جو یہ بتاتی ہے کہ اس سے اثرات اتنے تیز تباہ کن نہیں ہوں گے جتنے کہ اچانک سمت بدلنے سے ہوں گے۔ یہ سیمولیشن پیشن گوئی کرتی ہے کہ یہ واقعہ زمین کے موسمی پیٹرن میں شدید تبدیلیوں کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ سمندری لہروں اور ہوا کو بھی متاثر کر دے گا۔ سمندری طوفان، بگولے اور زلزلے عام ہو جائیں گے۔ قطبین پر موجود برف تیزی سے پگھلنے لگے گی، جس سے سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی اور ساحلی علاقے زیر آب آ جائیں گے۔ یہ تبدیلیاں بعض جانوروں اور پودوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی اور وہ ناپید ہو جائیں گے۔ زمین کے روایتی موسموں میں تبدیلی آنے سے زمین پر ہریالی زیادہ ہو جائے گی۔ مربع ملین کلومیٹر پر پہلے صحرا فقط 3.1 مربع 42 کلومیٹر کے رقبے میں سمٹ جائیں گے۔ بڑے پودوں اور درختوں کی کثرت ہوگی، ان میں کاربن ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اب کی نسبت بہت بڑھ جائے گی۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے بنجر ہو جائیں گے، جیسے شمالی چین، جنوبی برازیل اور شمال مشرقی امریکہ، مگر ان کے مقابلہ میں زیادہ تر صحرا گلزار ہو جائیں گے۔ بریالی کی کثرت آکسیجن کی زیادہ مقدار پیدا کر دے گی اور ماحول کو کافی ٹھنڈا کر دے گی۔ امریکہ کے جنوبی مغربی صحرا آہستہ آہستہ جنوبی مشرق میں منتقل ہو جائیں گے۔ ایمیزون کا زیادہ تر حصہ صحرا اور ٹیلوں کا گھر بن جائے گا۔
بحر اور قیانوس میں بننے والے طوفان مشرق سے مغرب کی بجائے مغرب سے مشرق کی جانب سفر کریں گے۔ تجارتی ہوائیں بھی مخالف سمت چلنا شروع کرے گی۔ یورپ میں گرمی لانے والے ہواؤں کی بجائے روس کی سخت برفیلی ہوائیں یورپ کے سردی کے موسم کو ناقابل برداشت کرے گی۔ ایک چینل کے ماہر موسمیات پیٹر گبس کہتے ہیں، برطانوی جزائر بحر اور قیانوس کے اثرات سے ملنے والا اعتدال پسند موسم کھو دیں گے۔ ایک سخت براعظمی آب و ہوا کا امکان بڑھے گا، جس میں مشرقی بہاؤ یقیناً سردیوں میں تلخ سائبیرین ہوائیں اور گرمیوں میں سخت اور خشک موسم لائے گا۔ ہریالی اور خوشگواری یہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ سمندری لہریں جو زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرارت کی منتقلی کا سبب بنتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ بحر الکاہل سے اٹھنے والی مضبوط سمندری دھاریں برازیل میں نئے صحراؤں کو جنم دیں گے۔ سمندروں پر راج سیانو بیکٹیریا کرے گا اور کافی زیادہ آکسیجن بنائے گا، جو طویل مدت تک انسانوں کے لیے کافی ہوگی۔ موجودہ دور میں جبکہ درجہ حرارت بڑھنے سے ہم سخت موسمی حالات سے لڑ رہے ہیں، تو کیا زمین کی گردش کا الٹا اور زمینی صحراؤں کا سمٹ کر ہریالی میں بدل جانا اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ جیسا کہ بل برائسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس وجہ کا بڑا حصہ یہ ہے کہ زمین کا موجودہ ماحول اور حرکات معجزانہ طور پر زندگی کے لیے جس قدر موافق نظر آتے ہیں، یہ بات باعث حیرت نہیں ہے، بلکہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ صرف زندگی کے لیے موزوں نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے لیے بھی انتہائی موزوں ہے۔ لہٰذا زمین کا الٹا گھومنا کس طرح بھی انسانوں یا دیگر زندگی کے لیے سود مند نہیں ہے۔ زمین کی گردش سست ہو رہی ہے۔ ہمارے دن ڈائنوسارز کے دنوں سے کئی زیادہ طویل ہو گئے ہیں، مگر زمین کے محوری گردش کے رک کر پلٹنے کے امکان پھر بھی مزید کروڑوں سالوں تک دور نظر نہیں آتے۔ پیارے دوستو، مزید ایسی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔